توعدون واجب الاحترام بزرگان دین نوجوانان ملت میرے عزیز بھائیوں، کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنی مقصود نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر، دلنی علی عمل یقربنی من الجنہ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ۔ بڑا مختصر سا سوال ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا مختصر سا جواب دیا اس سائل کو۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مختصر جواب دیا، قل آمنت باللہ، کہہ دے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اور ہاں اس ایمان کے راستے میں، اس توحید کے راستے میں، اس صحیح عقیدے کو اپنانے کے پاداش میں پھر یاد رکھنا مشکلات آئے گی، تکلیفیں آئے گی، لوگ پتھر بھی ماریں گے، لوگ گالیاں بھی دیں گے، ثم استقم، پھر تو نے اس پر ڈٹنا ہے۔ اور یہی سبق شاید ہم تو بھول گئے ہوں، لیکن یہی سبق امیر محترم پروفیسر کمال حسن عثمانی رحمہ اللہ بار بار ہمیں یاد دلایا کرتے تھے کہ لوگوں، نجات کا یہی ایک راستہ ہے۔ جنت کے قریب ہونا چاہتے ہو، جنت سے دور، جہنم سے دور ہونا چاہتے ہو، راستہ ایک ہی ہے، اس کو اپنا لو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ امیر محترم کی یہ جدائی، ان کی وفات ناقابل برداشت ہے ہم تمام ساتھیوں کے لیے۔ شاید ہم بڑے ناقدرے لوگ، جس طرح ان کی قدر کرنی چاہیے تھی کہ ہماری والوں کو، شاید ہم ناقدروں نے اس طرح قدر نہیں کی۔ جس نے اس پسماندہ علاقے کو اپنی ساری زندگی دے دی، اور اس کا اندازہ آپ نے ان کے جنازے سے لگایا ہوگا، ایک بہترین صدقہ جاریہ اپنے لیے بنا کر چلے گئے۔ شاید میرے امیر محترم کے سامنے یہی مقصد تھا کہ دنیا تو میں کما لوں گا، لیکن اگر آخرت کمانی ہے تو مجھے اس پسماندہ علاقے میں کام کرنا، اور انشاءاللہ وہ اپنے مقصد میں انشاءاللہ کامیاب ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو میرے محترم بھائیو، ان کی جدائی کے بعد، ان کے وفات کے بعد یہ امر لازم ہے، ایک امیر کی ماتحتی ہونی چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اگر دو بندے بھی سفر پہ نکلو تو ایک کو امیر بنا دو۔ تم پر ایک حبشی غلام کو امیر بنا دیا جائے، تم پر ان کی اطاعت اس وقت تک لازم ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اس حوالے سے شورا کمیٹی نے جو فیصلہ کیا ہے نئے امیر کے تقرر کے حوالے سے، الحمدللہ اس حوالے سے جماعت اور اہل جماعت خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں امیر محترم کے بعد نعم البدل دیا ہے، امیر کی صورت میں جو نعم البدل عطا کیا ہے، وہ ایک قابل عالم دین ہے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ امیر محترم پروفیسر کمال حسن عثمانی رحمہ اللہ کے تربیت یافتہ ہیں، اور ان کا نام میں جو کہ ہمارے ناظم الامور محترم جناب شبیر احمد راؤ صاحب نے اناؤنس کیا ہے فیصلے کے بعد، تو ہمارے امیر ہے پروفیسر شعیب فاضل عثمانی حفظہ اللہ ورعاہ۔ اب تمام ساتھیوں سے جو یہاں موجود ہیں اور جو مجھے اس ویڈیو کے ذریعے سے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جہاں جہاں بھی جماعتی ساتھی موجود ہے، ان سے میں درخواست کروں گا، گزارش کروں گا کہ چونکہ یہ ایک عظیم بار ہے، یہ بہت بڑا وزن ہے، اس کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ تو اب تمام ساتھیوں سے بھی اور جو مجھے سن رہے ہیں جہاں جہاں، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ خصوصی دعاؤں میں امیر محترم پروفیسر شعیب فاضل عثمانی حفظہ اللہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے لیے دعا کیجئے استقامت کی، کہ اللہ رب العالمین ہم سب سے اپنے دین کا کام لیں، اور جو منہج، جو دعوت، جو پیغام امیر محترم پروفیسر کمال حسن عثمانی رحمہ اللہ ہمارے پاس چھوڑ کر گئے ہیں، اللہ اس پر استقامت دے، اور اس کو اور مزید کوششوں کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ آگے اپنے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں درخواست کروں گا
امیر محترم پروفیسر شعیب فاضل عثمانی حفظہ اللہ سے کہ وہ آپ سے مخاطب ہو۔ الحمدللہ قاہر فوق عبادہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، اور تم مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ گرو مت ہو۔ محترم امیر پروفیسر کمال حسن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہم سب کے لیے ایک سانیہ ہے، اور وہ صرف ایک دینی اسکالر ہی نہیں تھے، ایک عبقری عالم تھے جس سے ہم محروم ہو گئے۔ میرے بھائی نے پہلے کہا کہ شاید ہم نے قدر نہیں کی۔ میں اکثر ساتھیوں سے کہتا تھا کہ دیکھو، اس زندہ پروفیسر کمال عثمانی کی قدر کرو، لیکن شاید ہماری پوری قوم کی عادت ہے مردہ پرستی۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ساتھیوں نے قدر کی ہے، جن کو قدر شناس آنکھیں تھیں، دل تھا، انہوں نے قدر کی ہے۔ انہوں نے دن رات صبح شام نہیں دیکھے، تن من دھن سب قربان کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی تعلیمات کو سامنے رکھنے کے لیے۔ اور صرف یہی نہیں، پروفیسر صاحب کی ایک جو خوبی دیگر بہت سے علماء سے ہمیں انہیں ممتاز کرتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ یہ ان کی دور رس نگاہ تھی۔ فتنے اڑتے ہیں اور ہمارے علماء بھی بعض اوقات اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، فتنہ چیز ہی ایسی ہوتی ہے۔ اور وہ پہلے سے کہتے تھے نہیں، اس راہ پہ نہیں جانا، یہ راہ جو ہے نا کھوٹی راہ ہے، تمہیں بھٹکا دے گی۔ 10 15 20 سال گزرتے ہیں، وہی لوگ ریورس گیئر لگاتے ہیں اور ایسا یو ٹرن لیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر شاید علماء کے اندر ایسا یو ٹرن لینا شرمندگی کا باعث بن جاتا ہے۔ بڑے بڑے فتنے اٹھے آپ کے سامنے، لیکن محترم پروفیسر کمال عثمانی صاحب نے ہمیں ان فتنوں سے بچایا ہے، اللہ کی دی ہوئی وہ بصیرت، اس کی روشنی میں۔ آج ساتھی اس کے گواہ ہیں۔ ایک بہترین استاد ہم سے بچھڑ گیا، جو انگلی رکھ کے ہمیں بتاتا تھا کہ راستہ یہ ہے، طریقہ یہ ہے، اور یہ کہتے ہوئے بھی ہمیں دل ہمارا خون کے آنسو روتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کل تک ہمارے ساتھ اسی محفل میں ہوتے تھے، بلکہ ہمارے ایک بھائی سے گفتگو ہو رہی تھی، میں نے کہا بہت طبیعت خراب ہے، کہتا میں اللہ سے یہی دعا کر رہا ہوں کہ مالک ایک دفعہ اور یہ ممبر کی زینت مالک انہیں بنائے، تاکہ جو ہے نا ہم دوبارہ ان کے خطبات اور ان کے دروس سے استفادہ حاصل کریں۔ تو جو قدر کرنے والے تھے وہ کرتے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد کل بروز جمعہ کراچی شہر سے بھی بہت سے لوگ آئے اسی بات کو سن کر، اور پاکستان کے مختلف شہروں سے بھی ساتھی آئے ہوئے تھے، اور ابھی بھی موجود ہیں، کے پی کے سے ابھی کل رات پہنچے۔ وہ آئے ہوئے تھے تو ان کی موجودگی میں سب سے مشورہ کیا گیا کہ ہم آگے کیا کریں۔ تو اس سلسلے میں جو عمائدین آئے تھے ان کا متفقہ فیصلہ یہی شبیر بھائی کی زبانی سنایا گیا کہ یہ بڑی بھاری ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈالی جائے۔ ہر چند کے اجتماعی اعتبار سے ذمہ داری کو اٹھانا بہت مشکل کام ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے۔
اور خود کو میں اس کا اہل بھی نہیں سمجھتا. کیوں کہ جب ایک شخص اپنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی نماز کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور جب وہ 4 فٹ مسلح پر آ جاتا ہے نا تو پوری جماعت کی ذمہ داری اس پر ہوتی ہے. لیکن یہ ذمہ داری چند منٹ کی ہوتی ہے، لیکن کسی جماعت، کسی تنظیم، کسی گروہ کی ذمہ داری آ جائے تو آپ جان لیں کہ وہ کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اور پھر وہ ذمہ داری اگر شرعی ہو، دنیاوی سیاسی جماعتوں کی نہیں، اس میں تو سب چلتا ہے، جھوٹ سچ سب چلتا ہے. اگر وہ شرعی ذمہ داری ہو، دینی جماعت ہو اور خالص دین کی بنیاد پر ہو، سیاسی جمہوری پارٹی نہ ہو، تو پھر جو ہے نا اس کی ساری ذمہ داری جو ہے نا کل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس سے اب پوچھا جائے گا. کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیتی. تو جتنا بڑا عہدہ ہوگا، جتنی بڑی ذمہ داری ہوگی، اس کی اتنی زیادہ پکڑ بھی ہونی ہے. تو اس اعتبار سے میرے کندھے بڑے کمزور کندھے ہیں، یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے. لیکن جب اتنے سارے ساتھیوں نے کہا کہ ہمارے مضبوط سینے آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور ساتھیوں نے مکمل تعاون کا مجھے یقین دلایا. آپ یقین کریں میں رات اور دن کو مسلسل سو نہیں سک رہا ہوں. 10-15 منٹ گزرتے ہیں، کوئی ٹیلی فون پاکستان کے باہر سے آتا ہے، کوئی پاکستان سے آتا ہے، کوئی مختلف علاقوں سے آتا ہے، لوگ آتے ہیں، ملتے ہیں، ٹائم دینا پڑتا ہے. مسلسل جاگ رہا ہوں. تھوڑی سی دیر آنکھ لگتی ہے، ٹیلی فون آ جاتا ہے. تو یہ ساری ذمہ داریاں بہت مشکل کام ہے. تو الحمدللہ اس ذمہ داری کو میں نبھانے کی کوشش کروں گا. امیر محترم پروفیسر کمال عثمانی صاحب نے جس شجر طیبہ کی آبیاری کی تھی، وہ الحمدللہ اپنے خون جگر سے اس درخت کو سینچا تھا. درخت کو پانی دیا جاتا ہے، اس نے جگر کا خون اس کو پلایا ہے، اور وہ درخت اب تناور درخت بن چکا ہے، برگ و بار لا چکا ہے. اس کے پھل ہمیں نظر آ رہے ہیں، جہاں سے دیکھیں پھول کھلتے نظر آتے ہیں. پاکستان کے باہر سے اتنے ٹیلی فون آ رہے ہیں مجھے، دیگر ساتھیوں کے پاس. تو یہ سب اسی بات کی علامت ہے کہ اس نے ایک کراچی کے چھوٹے سے بالکل بیکورڈ علاقے کے اندر جو درخت لگایا تھا، لوگوں کو بظاہر وہ درخت سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس محنت کا پھل کیا ہے، لیکن وہ پھل جو نا آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ پھل جناب جو ہے نا اتنی بڑی تعداد میں جو جنازے کے اندر لوگ شریک ہوئے، اور پھر یہ تعزیت کے جو خطوط ہیں اور تعزیت کے پیغامات، میسیجز ہیں، یہ جناب اس بات کی علامت ہے. پروفیسر صاحب کا جو منہج ہے وہ بالکل واضح ہے، اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں. آپ اپنی کتابوں میں اٹھا کے دیکھ لیں کہ طرز بندگی صرف اللہ کی ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق بندگی اللہ کی ہوگی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کے مطابق. کسی اور دوسرے کا نہ تو عبادت کے اعتبار سے اللہ کے سوا حصہ ہوگا، اور عبادت کے طریقے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی بات کو حرف آخر سمجھا جائے گا. عبادت اللہ کی اور طریقے عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور قرآن حدیث کو جو ہم سمجھیں گے وہ ہمارے جو صحابہ ہیں ان کی عدالت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے مطابق سمجھیں گے. اپنی مرضی سے قرآن اور حدیث کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے. جو صحابہ کا منہج تھا اسی کو ہم رکھیں گے، اور جو ائمہ کرام ہیں، ہمارے اسلاف گزر چکے ہیں، ان کی محبت، ان کی عقیدت اپنے دل میں رکھیں گے، اور ان کے خلاف زبان تان دراز نہیں کریں گے. چاہے وہ ائمہ فقہ ہوں، امام مالک، امام حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، یا دیگر محدثین ہوں، بخاری ہیں، مسلم ہیں، ترمذی ہیں، نسائی، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے.
ان کی عزت توقیر یہ ہمارے اوپر لازم ہے. یہ ان کا منہج تھا اور اسی منہج کے اوپر انشاءاللہ ہم جو ہے نا زندگی کو گزاریں گے. میری پوری کوشش ہوگی کہ ساتھیوں کو اسی راستے کے اوپر لے کر چلوں. تمام عمائدین نے میری جو معاونت کا وعدہ کیا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس وعدے کو ایفا کرنے کی مالک توفیق دے اور ہر قسم کی قومی، لسانی، ملکی، نسلی جو تعصبات ہیں، عصبیت ہے، ان سب کو پاؤں کے تلے رونتے ہوئے میرے کمزور ہاتھوں کے ساتھ اپنے مضبوط ہاتھوں کو دیجئے. میرا دل اس وقت بڑا مضبوط ہو جاتا ہے. کل ایک ساتھی کہیں گا مجھ سے کہا شعیب صاحب پریشان نہ ہو، دن رات صبح شام آپ صرف ایک ٹیلی فون کیجئے، ہم حاضر ہیں. اور کل ہی مجھے جناب اس کا احساس ہو گیا کہ رات تقریباً 1 بجے ہمیں ضرورت پڑی ایک ساتھی کی، تو میں نے خود نہیں کچھ کیا، میں نے کہا فون کرو اسے. اور فون کے بعد وہ آ گیا مسجد، جو کام تھا کیا اور کہتا ہے اب میں تو رات کا حصہ کیا رہ گیا، تہجد تک فجر تک یہی ہوں. آپ سوچیں 1 بجے رات کو. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ساتھی میرے ساتھ تعاون کریں گے. اور محترم پروفیسر کمال حسن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب جو حیات مستار اللہ سے لے کر آئے تھے، تو جو درخت، جو گلشن وہ لگا گئے تھے، وہ ان کی زندگی میں بھی سدا بہار رہا، خزاں کبھی نہیں آئی. ماحول بڑا ناگفتہ بے بھی رہا ہے، حالات کے گرم اور سرد نے لوگوں کو انفرادی اعتبار سے بھی، تنظیموں کو اجتماعی اعتبار سے بھی متاثر کیا، لیکن ہم نے اپنا راستہ کبھی بھی تبدیل نہیں کیا. جو بنیادی مقصد ہے ہمارا کہ اللہ کی توحید کی اشاعت اور شرک کی بے خونی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور بدعات، خرافات، رسم و رواج ان کا رد کرنا، یہ پہلے دن سے ہماری تعلیم تھی. اور کم و بیش 60 سال سے زائد، 65 سال سے زائد کا یہ عرصہ محترم پروفیسر کمال عثمانی صاحب نے اسی منہج پر گزارا ہے. اور یہی منہج ہمارے لیے کافی ہے کہ اللہ کی توحید کو بیان کریں گے لومت و لائم سے بے پرواہ ہو کر، اور شرک کو رد کریں گے. وہ کہیں کا شرک ہو، کیسا شرک ہو، علاقائی شرک ہو، قومی شرک ہو، لسانی شرک ہو، بتوں کی بندگی ہو، معبودوں کی پرستش ہو، غیر اللہ کی نیازیں ہوں، ان سب کو رد کریں گے بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ کیے ہوئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے حرف آخر ہے، ہم اسے حضر جاں بنائیں گے، سینے کے ساتھ لگا کر رکھیں گے. اور تمام بدعات کو، تمام رسومات کو، تمام رواج کو ہم جناب جو ہے نا میں اپنے ساتھیوں کی معاونت سے رد کروں گا. اور یہی کام ہمارا ہر ساتھی، ہر مبلغ یہی کام کرتا ہے اور انشاءاللہ کرتا رہے گا. اور ہم سب مل کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اس اللہ کے دین کی تعلیم کو عام کریں گے، قرآن سنت کے نور کو لوگوں کے درمیان پھیلاتے رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو تابعین اور تبع تابعین آئے، اسی راستے کو پر چلیں گے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بخاری مسلم کی روایت ہے کہ بہترین لوگ میرے دور کے ہیں، پھر جو اس کے بعد اور جو پھر اس کے بعد. تو یہ راستہ ہے جو دین کا راستہ ہے، صحیح راستہ ہے.
روشن راستہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی روشن راستے پر چھوڑ گئے تھے کہ میرے بعد صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اس راہ پر چلیں آپ. تو اس میں اگر کوئی بھی رکھنا ڈالنے کی کوشش کرے گا، اس راہ سے ہمیں ہٹانے کی کوشش کرے گا، تو یہ کان کھول کر سن لے کہ ہماری جو تاریخ ہے وہ سر جھکانے کی نہیں ہے، وہ سر کٹانے کی ہے. سر جھکانے کی نہیں ہے، سر کٹانے کی ہے. اور یہ زبانی جمع خرچ نہیں، یہ ہماری اسلام کی تاریخ میں آپ پہلے دن سے اٹھا کے دیکھ لیں. سمیہ جو پہلی شہید خاتون ہے، اس نے سر نہیں جھکایا. ابو جہل جیسے ظالم کے سامنے ایک غلام عورت نے نہیں جھکایا. تو ہم تو پھر الحمدللہ آزاد ہیں. ہم کیسے جناب جو ہے نا شرک اور کفر کے سامنے، نفاق اور بت پرستی کے سامنے، بدعت اور رسومات کے سامنے سر جھکائیں. وہ لوگ سوچ لیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سر جھکا دیں گے، تو ایسا نہیں ہے. اس راہ پہ جائیں گے اور اللہ کے دین کو دنیا کے اطراف اور اکناف میں جتنی ہماری قوت اور طاقت ہوگی پھیلائیں گے. آخر میں ان تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے، مجھ سے تعزیت کی، غم کا اظہار مجھ سے کیا. اور میں ان کے سامنے صاف یہی ایک جملہ کہتا تھا. میں نے کہا دیکھو اگر یہ میرا ذاتی غم ہونا تو پھر میرے کو برداشت کرنا ہے، لیکن یہ میرا ذاتی غم نہیں ہے، یہ ہم سب کا غم ہے. جتنا میں غمگین ہوں اتنا ہی غم آپ کے سینے کے اندر بھی پل رہا ہے. لیکن اس غم کو صرف رونے اور پیٹنے تک ہم نہیں رکھتے ہیں، ہم روئے پیٹے بس نہیں. ان کی وفات کے فوراً بعد ہی ہمارا پروگرام آ گیا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ٹھیک ہے اب وفات پا گئے ہیں تو ہم پروگرام نہیں کریں گے، گھر بیٹھ جائیں گے. نہیں. شبیر بھائی نے مجھ سے کہا، میں نے کہا پروگرام ہوگا، یہی تو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. آگے کل پروگرام ہے، صدقہ جاریہ ہے. یہ آج کا جو درس تھا یہ مسلسل اسی طرح ہوگا. درس دینے والا کوئی ہو، لیکن ہمارے یہاں سے قرآن و حدیث کی کرنے جناب جو ہے نا معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے اندھیرے کو دور کرتی رہیں گی. اس میں آپ لوگ کسی قسم کی کوئی پریشانی محسوس نہ کریں. تو جن ساتھیوں نے تعزیت کی ہے، پاکستان کے اندر سے بھی ہوں، باہر سے بھی ہوں، مختلف شہروں سے ہیں، خاص طور سے باہر کے ساتھیوں سے، بعض سے میری بات بھی نہیں ہو سک رہی ہے ابھی تک کہ وہ فون کرتے ہیں اور میرے سے رابطہ نہیں ہوتا ہے. تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس میڈیا کے ذریعے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس راہ پر مجھے اور آپ سب کو چلنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.